السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 اور 20 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، قد تحقیق، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، علی فترۃ من رسولی، علی پر، فترہ منقطع ہو جانے پر، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ فترہ، فترۃ من الرسل، رسولوں کا، ان کے، تقولو تم کہو، ما نہیں، جاءنا آیا ہمارے پاس، من بشیر ولا نذیر، کوئی بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا اور بشیر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ فقد جاءکم تو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، بشیر، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول، بریکٹ میں کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لا چکے ہیں، وہ تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو جانے پر، سلسلہ کو بریکٹ میں کریں، کہ تم یہ نہ کہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو فترہ ہے نا، انگریزی کا لفظ جو ہوتا ہے نا وقفہ، پاز، اس کا یہ عربی ترجمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور درمیان میں وقفہ آتا رہا، پھر کوئی نبی تشریف لاتا رہا، پھر وقفہ آتا رہا، تو اس طرح یہ بھی آپ ایک وقفے کے بعد تشریف لائے، 575 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آپ آئے، تو یہ بڑا وقفہ تھا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اذکروا، تم یاد کرو، ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، تم پر، جو اس نے کی، بریکٹ میں، اذ جعل فیکم، جب اس نے تم میں بنائے، انبیاء کرام، وجعلکم، اور بنایا تمہیں، وجعلکم ملوکا،
ملوکا بادشاہ، ملک سے ہے، ملوکم و آتاکم، اور دیا اس نے تمہیں، عطا کیا تمہیں، و آتاکم ما لم یؤتی، جو نہیں دیا اس نے، احدن کسی ایک کو، احدم من العالمین جہنم میں۔ باماورہ ترجمہ سنیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر کیں، جب اس نے تم میں انبیاء کرام بنائے یعنی بھیجے، اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو جہان والوں میں سے نہیں دیا۔ آسان سا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 19 پر۔ یہ بھی پچھلے کلام کا سلسلہ بھی جاری ہے جو اہل کتاب سے بات ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اب دونوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے اہل کتاب، اس سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں، کہ تمہارے پاس ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اور یہ کب آئے ہیں؟ یہ ایک بڑے وقفے کے بعد جو رسولوں کے درمیان میں آیا، یہ اس وقت آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 577 یا 575 عیسوی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 571 عیسوی ہے، تو 571 سال عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ نیک کام کرنے پر جنت کی خوشخبری اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری، اور دنیا کی خوشخبریاں بھی اس میں آ سکتی ہیں، جو اللہ کی باتوں کو مانتا ہے اور اللہ کی باتیں رسول آ کر بتاتے ہیں۔ اور ڈرانے والے سے مراد اگر کوئی اللہ کے احکامات کو نہ مانے تو دنیا میں بھی اس کو مصائب کا سامنا رہے گا، کیونکہ وہ غیر فطری عمل کر رہا ہے، اس سے ڈرانا، اور آخرت کے اندر تو اس کی ناکامی یقینی ہے، موت کے وقت سختی، قبر کا عذاب اور جہنم کی سزائیں، اس سے ڈراتے ہیں آ کر پیغمبر کہ اللہ کی باتوں کو اور میری باتوں کو مان لو تو ان سے بچ جاؤ۔ اللہ، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس کا، اور تیرے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے جب تیرے بندے اس طرح مانگتے ہیں تو عطا کر دیتا ہے، ہمیں بھی عطا کر۔ دنیا کی ذلتوں اور مصیبتوں سے بھی پناہ دے، اور آخرت کی ذلتوں اور مصیبتوں سے بھی پناہ دے۔ اور پھر دوبارہ تحقیق کے طور پر، تاکید کے طور پر فرمایا کہ وہ بشیر اور نذیر آ چکا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ہیں، اور یہ ہر نبی ہی بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ قادر ہے جب چاہے رسول بھیجے، جب چاہے وقفہ دے، اور جس قوم کے لیے پسند کرے جس رسول کو اس کو بنا کے بھیج۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اور پہلی نعمت دیکھیں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔
تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوں، اگر نبی کی اطاعت نہ ہو تو وہ ساری نعمتیں زیرو ہیں، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت سے انسان اللہ کے احکامات کو مانتا ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی گارنٹی ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو، آپ کو یاد ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آسمان سے کھانا من اور سلوہ اتارا گیا ان کے لیے، ان کو فرعونیوں سے نجات دی گئی، ان کو فرعونیوں پر فتح دی گئی اور ان کو مصائب سے بچایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن کو ڈبو دیا گیا، اور ناممکن حالات میں ان کو، جب آگے دریا اور پیچھے دشمن تھا، ان کو بالکل محفوظ انداز میں اللہ نے بچا لیا اور دشمن کو غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ان نعمتوں کو یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کی شکر گزار بندے بنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اور ریاکاری نہ ہو، شیطان یہ داؤ نہ لگائے تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آپ مجمع میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کا ڈر اور تقوی زیادہ آتا ہے بندے کو، اور اللہ کا بندہ شکر گزار بندہ بآسانی بن سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں انبیاء کرام بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو جہان والوں کو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یہاں پر وہ ساری نعمتیں ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی، من سلوہ کسی کو نہیں دیا گیا، اور بار بار نافرمانی کے ان کو معاف کیا گیا۔ اور یہاں پر عالمین جو ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ عالمین سے مراد اس دور کے لوگ ہیں، وگرنہ تو عالمین کے معنی جیسے تمام زبانوں میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی کسی لفظ کا معنی اس کے موقع محل کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہی عالمین اللہ کے ساتھ استعمال ہو، الحمدللہ رب العالمین، تو وہ تمام جہان اس کا ہوگا اول سے آخر تک۔ اگر یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس سے مراد ہوگا، کیونکہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں آپ اپنی زندگی اور تعلیمات کی وجہ سے لوگوں کے لیے رحمت بنائے گئے، اور جب آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث، آپ کا بتایا ہو قرآن، یہ قیامت تک لوگوں کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ لیکن جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلا عرصہ اس میں نہیں آئے گا۔ اور اب بنی اسرائیل کی بات ہے تو یہاں عالمین کا لفظ ہے، تو یہ اس دور کے لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔